غفلت، نااہلی یا حادثات، اسلام آباد میں 4 بچے موت کی نیند سو گئے۔ F11 میں بچے بارش کے جمع پانی میں نہا رہے تھے کہ بجلی کا تار ٹوٹ کر پانی میں گر گیا۔ کرنٹ لگنے سے 8 سالہ غلام احمد اور 5 سالہ وقاص جاں بحق ہو گئے۔ بحریہ انکلیو میں بارش کے بعد گڑھے میں تالاب بن گیا۔ 3 بچے نہاتے گئے تو 10 سالہ ساحل اور 12 سالہ وقاص ڈوب گئے۔ پولیس نے بچوں کی لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں بارش سے نالے بپھر گئے۔ کوہ سلیمان پر طوفانی بارش، روجھان میں رود کوہی میں سیلابی ریلے سے قریبی بستیاں زیر آب، راجن پور کے کئی دیہات ڈوب گئے۔ کوٹ مٹھن میں بھی وسیع علاقہ زیر آب آ گیا۔ سکھر، خیرپور، سانگھڑ، کشمور سمیت اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں بارش۔ ٹھٹھا میں گھر کی چھت گر گئی، 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ پرانا سکھر اور ٹنڈو محمد خان کی سڑکیں زیر آب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلاب، بکھرا پانی نالے کے 6 پلوں کو بہا لے گیا، متعدد گھر بھی زد میں آ گئے۔ پل ٹوٹنے سے بستیوں کا زمینی رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ چاول، مکئی اور سیب کے باغات کو نقصان۔ صوبہ سندھ میں بھی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے مئی کے مہینے سے تیاریوں کا آغاز کیا۔ اگر بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اداروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر مسئلوں کو حل کر سکے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو زمین پہ پانی کو نہ جمع ہونے دے، وہ پانی جمع ہوگا۔ دعا کریں اتنی بارش ہو کہ آسانی سے نمٹ سکیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے دعاؤں کا مشورہ دے دیا۔ کہا زیادہ بارشیں ہوئیں تو اداروں میں اتنی سخت نہیں کہ فوری ریلیف دیا جائے۔ بہت زیادہ بارش ہوئی تو پانی جمع ہوگا، مسائل بھی ہوں گے۔ اس بار پہلے سے زیادہ بہتر انتظامات کیے ہیں۔ مئی سے تیاریاں جاری تھیں۔ بجلی کے بل کیسے گھٹائیں، کیپیسٹی چارجز سے کس طرح جان چھڑائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے تجاویز طلب کر لیں۔ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی نے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ کہا 4 ٹریلین روپے تک کی رقم یکمشت ادا کر دی جائے، اس طرح فی یونٹ 5 روپے سے زائد کمی ہوگی۔ آئی پی پیز کو آئندہ 3 سے 5 برس کے لیے اکٹھی ادائیگیوں کی بھی تجویز دی گئی، جس سے ادائیگیوں کا بوجھ اور گردشی قرضہ کم ہوگا۔ وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کو IMF سے مشروط کر دیا۔ پرائم منسٹر صاحب الٹے سیدھے بیانات دینے کے بجائے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیجئے۔ آپ یہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم پرتشدد ہو جائیں۔ تصادم اور تشدد ہماری طرف سے نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے عوام کو ان کا حق نہیں دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مری روڈ سے آگے بڑھنے کا آپشن تو ہر وقت موجود ہے۔ جیسے جیسے دھرنا طویل ہوگا حکمرانوں کی چیخیں نکلیں گی۔ وزیر اعظم ہمارے مطالبات کو سنجیدہ لیں۔ آپ شاید چاہتے ہیں ہم پرتشدد ہو جائیں، حق نہ ملا تو تصادم کی طرف آپ لے کر جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کا پنڈی میں دھرنے سے خطاب، حق دو عوام کو۔ جماعت اسلامی کا دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک جانے کا آپشن موجود ہے۔ پرامن سیاسی مزاحمت کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو شہر شہر دھرنے اور پہیا جام ہڑتال بھی ہوگی اور بجلی بلوں کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں تمام سرکاری گاڑیاں 1300 cc کر دی جائیں۔ کیا ایسا کرنے سے شہباز شریف کے پلیٹلیٹس گر جائیں گے؟ جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کراچی پر بھی دھرنا دے دیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے خطاب میں کہا دھرنے کا آغاز ہو گیا، گرمی ہو یا بارش ہم موجود رہیں گے۔ MQM نے اہل کراچی کا سودا کیا ہے۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت میں شامل ہے۔ سب مل کر مہنگائی کے بم گراتے ہیں پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ KESC کو پیپلز پارٹی حکومت نے فروخت کیا۔ کسی اور صوبے نے اسٹیشنری پر ٹیکس نہیں لگایا، سندھ نے یہ کام کیا۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر دھرنا شرکاء کے لیے چائے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ گھنٹہ بجانے میں کون آتا ہے بھائی؟ آپ آتے ہیں؟
भाई वो गवर्नर साहब ने ऐलान किया था हमारे लिए पकोड़े रखेंगे, तो पकोड़े के लिए आए ये हमारे नबील भाई है। पकौड़े कहाँ हैं भाई? कराची में एहतजाज के लिए गवर्नर हाउस आए जमात इस्लामी के कारकुनों ने उम्मीद की घंटी बजा दी। कामरान टिसोरी ने एहतजाज के लिए आने वाले कारकुनों को खुशामदीद कहा मौसम अच्छा है, पकौड़े जरूर खिलाऊंगा। IT कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए धरने में शरीक नौजवान तालीमी असनाद साथ लाएं। राशन सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएगा। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फौज से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मुज़ाकरात आईन के दायरे में रहकर करूँगा। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात होगी। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी PTI ने कहा, महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से बातचीत करने का ज़रूर कहा, लेकिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक सवाल पर बानी PTI ने कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी किया। बानी की मंजूरी चेयरमैन को खबर तक न हुई। बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी करार देते हुए कहा, बतौर पार्टी चेयरमैन ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। किसी ने जाती हैसियत में फैसला किया है तो भी मंजूर नहीं। फिरदौस शमीम नकवी ने जवाब दिया, शेर अफजल मरवत का नोटिफिकेशन दुरुस्त है। अपने फैसले से सेक्रेटरी जनरल को आगाह कर दिया था। सेक्रेटरी जनरल का काम था चेयरमैन को बताए, ये काम मेरा नहीं था। PTI कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म करके कौमी असम्बली के रुकने छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने रद्द अमल दिया, बानी PTI के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, उनसे मिलकर मौक़िफ़ पेश करूंगा। मुतमईन न हुए तो सीट वापस लौटा दूंगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देना अदालत का अपना तख्लीक करदा रिलीफ होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना और आइनी दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम की। दोनों जजों ने सवाल उठाए, 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। 80 अरकान अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं तो ये उनके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत को खतरा है तो असम्बली तोड़ें, इंतखाबात कराएं। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को अहम तजवीज़। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी कहते हैं, सिस्टम के बचाव का इन्हसार मौजूदा हुक्मरानों और एक जमात पर है। हमने तो इनको सपोर्ट किया हुआ है, खतरा है तो फिर हमसे शेयर करें। AIY को इंटरव्यू में कहा, जिन्होंने कोई और फैसला करना है उनको करने दें। पीपल्स पार्टी आइन के साथ है। बानी PTI अब बात करना चाहते हैं मगर काबिल एतबार शख्स नहीं। अभी कहेगा अचकज़ई को इख्तियार है, फिर कहेगा नहीं है। इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। कमरे में धमाका खेज मवाद नस्ब नहीं था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बताया, अब तक के शवाहिद के मुताबिक इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइल को हमले में अमरीकी मदद हासिल थी। मुनासिब वक्त, जगह और अपने तरीके से बदला लेंगे। ईरान का जवाब शदीद होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस्माइल हनिया के साथ उसी इमारत में मुकीम हमास नुमाइंदे खालिद अल कदूमी ने भी मिसाइल हमले की तस्दीक की। अमरीकी और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बोगस करार दे दी। कहा, प्रोपेगेंडा के जरिए इल्ज़ामात किसी और पर लगाने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला सिर्फ ईरान नहीं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। मोसाद ने इस्माइल हनिया के कत्ल में ईरानी एजेंटों को इस्तेमाल किया।
برطانوی اخبار ٹیلیگراف کا دعویٰ، لکھا ہنیا کے زیر استعمال 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی میں ایجنٹ کمروں میں آتے جاتے دیکھے گئے۔ دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے ایران نے ملٹری اور انٹیلیجنس اہلکاروں سمیت 20 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ امریکی وزیر دفاع لائڈ آسٹن کا جنگی جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج نے زمینی دفاعی نظام میں بھی اضافہ کر دیا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، امریکہ اور برطانیہ کے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لیبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، خطے کے امن و امان اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ علی باقری نے OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے غیر معمولی اجلاس کی کال کی مکمل حمایت کی، کہا OIC پاکستان کے اہم اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ بتایا وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال اور اسماعیل ہنیہ کے بے ایمانہ قتل کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ یہ فعل بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کی راولپنڈی میں ریلی۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حق کے راستے میں قربانی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امت میں نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ فلسطینیوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ بانی پاکستان نے کہا تھا اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور سفیر کو اسماعیل ہنیہ کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ حکمران اقتدار کے تحفظ کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی بمباری میں مزید 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت 8 افراد لقمہ اجل بنے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے گاڑی کو نشانہ بنایا، 5 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی قابض فوج نے مسجد اقصی کے امام اور سابق مفتی اعظم شیخ اکرمہ صبری کو رہا کر دیا۔ مسجد اقصی میں داخلے پر 8 اگست تک پابندی لگا دی۔ شیخ اکرمہ صبری نے خطبے میں اسماعیل ہنیہ کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ سعودی عرب کے ریجن جازان میں شدید بارش، پل گرنے سے ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ سیلابی ریلے نے صحرائی ریت کو بہا دیا، جس سے ابو عریش اور سبیہ کمشنری کے پل کے ستونوں کی بنیادیں کمزور ہو گئیں اور درمیانہ حصہ گر گیا۔ کئی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ بنگلہ دیش حکومت نے واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز احتجاج کے دوران مزید 2 افراد جان سے گئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس سے جھڑپوں میں اب تک 200 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ احتجاجی طلباء نے ملک گیر سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ ترک نیول فورسز کے چیف آف سٹاف کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، پاک بحریہ کے سربراہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک ایڈمرل نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ماہرین کی سطح کے اسٹاف مذاکرات، مشترکہ آپریشن، تربیت اور تکنیکی شعبوں سے متعلق امور پر بات چیت۔ ISPR کا کہنا ہے ترک ایڈمرل کا دورہ دونوں برادر ملکوں کی بحریہ کے درمیان مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے اس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ فروشن پہ لے آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت جو ہم سسٹمز دے رہے ہیں اس سے 1 پنکھا، 3 بلب اور 1 بیٹری جو موبائل وغیرہ چارج کرنے کے لیے کام آئے گی، یہ ایک سسٹم ہم ہر گھر میں دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا ورلڈ بینک کے تعاون سے سولر پروگرام شروع کرنے کا اعلان، سسٹم کم آمدنی والے خاندانوں کو سبسڈی پر فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے تحت کم آمدنی والے گھرانوں کو 2 لاکھ کا سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران تسوری کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 9,000 سولر پینلز کا آرڈر دے دیا ہے جو 300 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مائی کراچی نمائش کا انعقاد خوش آئند ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس کا کردار کی تحسین ہے۔ گورنر سندھ کامران تسوری کا پیغام، کہا SIFC منصوبہ بھی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ نمائش میں ماحولیات کو درپیش چیلنجز سے آگاہی کا پروگرام شاندار اقدام ہے۔ سب مل کر پائیدار ٹیکنالوجی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ IPPs کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس اور موٹر وے ریسکیو 1122 سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال۔ ہنگامی حالت میں مریض کی منتقلی کے لیے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب موٹر ویز پر ایمبولینس سروس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ امدادی سرگرمیوں میں پنجاب پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول ماڈل بن چکا ہے۔ کی وہی پرانی روایت برقرار۔ خبریں ہیں کہ وقائے یونس نے چیئرمین کے ایڈوائزر کا چارج سنبھال لیا اور کام بھی شروع کر دیا۔ بورڈ نے میڈیا میں چلنے والی خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی اور اب ایڈوائزر کی تلاش کر رسمی اشتہار جاری کر دیا۔ اشتہار میں پروفیشنل کھلاڑی یا کوچ کی حیثیت تجربہ ضرور قرار دیا گیا ہے۔ امیدوار 19 اگست تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں آج پاکستانی شوٹر GM بشیر ان ایکشن ہوں گے۔ 25 میٹر ریپڈ فائر پسٹل ایونٹ میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کے 2 شوٹر سمیت 7 میں سے 5 ایتھلیٹ پیرس اولمپک سے باہر ہو چکے ہیں۔ جیولن ہیرو ارشد ندیم کوالیفائنگ راؤنڈ میں 6 اگست کو میدان میں اتریں گے۔ فائنل 8 اگست کو ہوگا۔ میڈل ٹیبل پر چین 16 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ امریکہ نے میڈلز کی نصف سینچری کر لی۔ تمام مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور AIS ایپ پر براہ راست۔ پیرس اولمپکس میں چینی خاتون کھلاڑی کے لیے ایک ساتھ 2 خوشیاں۔ بیڈمنٹن مقابلے میں پہلے گولڈ میڈل جیتا، پھر ہم وطن کھلاڑی کا دل بھی جیت لیا۔ لی یو چین نے ہانگ یا کیونگ کو شادی کی پیشکش کی۔ ویمن ایتھلیٹ نے فوراً ہاں کر دی۔ اور آزادی کا مہینہ آتے ہی جشن منانے کی تیاریاں، شہر شہر سب سے لالی پرچم، بیجز اور جھنڈیوں کے سٹال سج گئے۔ بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف، یوم آزادی منانے کے لیے پرعزم۔